ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يرجعون۔ تمام قسم کی تعریفات اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہیں جو خالق کائنات مالک ارض و سما ہے۔ بعدہ لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہوں اس ہستی اقدس و مقدس پر جن کا نام نامی اسم گرامی جناب اکرم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ وہ ذات مقدسہ مبارکہ مطہرہ کے رب العزت نے جنہیں رحمت کائنات بنا کر اس دنیا میں مبعوث فرمایا اور جن کے ذریعے سے اہل کائنات کی ہدایت اور رہنمائی کا بندوبست فرمایا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ رب زدنی علما رب زدنی علما اللہم رب زدنی علما۔ معزز حاضرین جمعہ، سب سے پہلے پچھلے خطبہ جمعہ میں ایک آیت کریمہ پڑھی گئی تھی جس میں ایک غلطی ہوئی تھی۔ آیت تھی یا اہل الکتاب لما تحاجون فی ابراہیم وما انزلت التوراۃ والانجیل الا من بعد افلا تعقلون۔ تو وہاں پر لما تحاجون کی جگہ میں پچھلے جمعے لما حاججتم پڑھ دیا گیا تھا جو ہم سے غلطی ہوئی تھی۔ دوسری غلطی جو حدیث بیان کی گئی تھی ما انا علیہ واصحابی والی، اس میں راوی حدیث عبداللہ بن عمرو تھے جو آپ کے سامنے عمرو بن عاص بیان کیا گیا تھا۔ اللہ ہماری غلطیوں کو معاف فرمائے۔ پچھلے ہفتے جیسا کہ آپ کو بتایا گیا تھا کہ جو آیت کریمہ پچھلی ہفتے والی میں نے تلاوت کی ہے جس میں 3 لوگوں کا تذکرہ ہے، بت پرست، یہودی، عیسائی، اور یہ بتایا گیا تھا کہ کس طریقے سے یہ لوگ اسلام کو شروع اسلام سے لے کر کے اب تک مٹانے کے در پہ ہیں، چاہے مشرک ہوں، چاہے عیسائی ہوں، چاہے یہودی ہوں، اور اس طریقے سے سمجھاتے سمجھاتے خاص طور سے مشرک اور عیسائی بھی یہودیوں کے ہم نوا ہو گئے اور یہودیوں نے مسلمانوں کے اندر گھس کر کے شیعوں کی پیداوار کیا، شیعوں کو بنایا، اور اس طریقے سے شیعوں سے متاثر ہو کر کے بہت سارے لوگ مسلمانوں کے اندر اپنی اپنی تنظیم بنا کر کے پیدا ہوئے اور اپنی اپنی تنظیم ابھی تک چلا رہے ہیں۔
اور یہ بھی بتایا گیا تھا کہ کس طریقے سے وہ لوگ ہمارے یعنی عبادتوں میں تک گھس گئے جس طریقے سے مثال دی گئی تھی قربانی کی۔ ایک بار میں پھر سے ریپیٹ کرنا چاہوں گا، چاہے کسی کو برا ہی لگ جائے، جو نظارہ یا جو ہم اب تک کرتے چلے آئے ہیں اللہ اس سے حفاظت فرمائے، اور یہ یعنی جہاں تک ہو سکے یہ سازش ہی ہے اور میں نے سمجھانے کی کوشش کی تھی۔ اور اس طریقے کے کام کو کرنے والے کس طریقے سے یعنی گمراہی پھیلا رہے ہیں یا کروانے والے، اس کے لیے آپ نے باقاعدہ اس کے بعد مدلل طور پر کہ اس طریقے کے کام کی دنیاوی کیا حیثیت ہے، کہ دنیاوی کیا بگاڑ ہو سکتا ہے، اور آخرت کے اعتبار سے یا دینی اعتبار سے کس طریقے سے یہ شرک تک کا دروازہ کھول دیتا ہے، یہ آپ نے مدلل باقاعدہ خطبہ جمعہ سماعت فرمایا تھا۔ تیسری بات، اب آئیے اسی آیت کا ترجمہ کرتے ہیں جو پچھلے ہفتے اور اس ہفتے میں پڑھی گئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَلَتَجِدَنَّ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ ایمان والوں کا سب سے بڑا دشمن، سب سے خطرناک دشمن یہودیوں کو اور مشرکوں کو پائیں گے، یہودیوں کو اور مشرکوں کو پائیں گے مسلمانوں کے دشمنی کے اعتبار سے۔ اور آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ عیسائیوں کو یعنی نصرانیوں کو دوستی کے اعتبار سے ایمان والوں کے نزدیک پائیں گے، محبت کے اعتبار سے، دوستی کے اعتبار سے۔ کس کو پائیں گے؟ عیسائیوں کو۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی وجہ بتایا۔ کیا وجہ بتایا؟ ذَلِكَ بِأَنَّ مِنْهُمْ قِسِّيسِينَ، اس لیے کہ ان لوگوں کے اندر عقل مند لوگ ہیں، دانش مند لوگ ہیں، عالم ہیں اور خطیب ہیں، یعنی لوگوں کو سمجھانے والے لوگ ہیں۔ اسی طریقے سے وَرَهْبَانًا وَأَنَّهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ، اور ان لوگوں کے اندر عبادت گزار لوگ ہیں اور گوشہ نشینی اختیار کرنے والے لوگ ہیں۔ اور تیسری وجہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتلایا عیسائیوں کی کہ وَأَنَّهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ، اور وہ لوگ تکبر نہیں کرتے، گھمنڈ نہیں کرتے۔ کیا مطلب ہے اس آیت کا؟ یعنی جس طریقے سے یہودیوں اور مشرکوں کے اندر مسلمانوں کے تعلق سے بدظنی اور بدگمانی پائی جاتی ہے وہ عیسائیوں کے اندر نہیں ہے۔ جس طریقے سے یہودیوں اور مشرکوں کے اندر کفر و عناد پایا جاتا ہے وہ عیسائیوں کے اندر نہیں ہے۔ جس طریقے سے یہودیوں کے اندر حق کو چھپانا اور باطل کو اچھالنا پایا جاتا ہے یہ عیسائیوں کے اندر نہیں ہے۔ جس طریقے سے یہودیوں کے اندر کبر و غرور پایا جاتا ہے یہ عیسائیوں کے اندر نہیں ہے۔ جس طریقے سے یہودیوں نے یعنی مسلمانوں کے خلاف سازشیں کی دنیاوی اعتبار سے وہ عیسائیوں نے نہیں کی۔ اسی طریقے سے یہ یہودیوں کا شیوا رہا ہے، یعنی ایمان والوں کو جھٹلانا، عالموں کے عیب نکالنا، اسی طریقے سے علماء کی غلطیاں ڈھونڈنا، اور اسی طریقے سے یہودیوں اور ہندوؤں کے اندر یہاں تک کہ اپنے نبی کو تک جھٹلانے کی نوبت آئی، اور یہاں تک کہ ان لوگوں نے اپنے نبیوں کو تک قتل کر دیا، اور یہاں تک بات پہنچ گئی کہ یہ لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کی تک کوشش کی اور آپ کے اوپر جادو تک کیا۔ یہ دونوں یہودیوں اور مشرکوں کے اندر یہ بات پائی جاتی ہیں، اور یہی بات عیسائیوں کے اندر نہیں پائی جاتی۔ کیوں نہیں پائی جاتی؟ اس لیے کہ عیسائیوں کے اندر علم ہے، تواضع ہے، ان کے اندر علم والے لوگ ہیں، تکبر کرنے والے نہیں ہیں، گھمنڈ کرنے والے نہیں ہیں، حق کو چھپانے والے نہیں ہیں، بلکہ حق کا ساتھ دینے والے ہیں۔ اور اسی طریقے سے ان کے اندر عالم لوگ ہیں جو لوگوں کو سمجھاتے ہیں، خطیب ہیں جو اپنے واعظ و نصیحت سے لوگوں کو صحیح راستے پر لاتے ہیں، اور اسی طریقے سے سب سے بڑی بات وہ سازشیں نہیں کرتے، اور سب سے اہم بات ان کے اندر نرمی اور تواضع پایا جاتا ہے، یعنی ان کے اندر نرمی ہے۔ آپ دین مسیحی کو بھی دیکھیں گے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بھی تعلیمات کو دیکھیں گے کہ کس طریقے سے ان لوگوں کے اندر نرمی ہے۔ یہاں تک لکھا ہے ان کی کتابوں کے اندر کہ اگر کوئی آپ کے ایک گال پر تھپڑ مارے تو آپ دوسرا گال بھی دے دو اس کو، یعنی لڑو مت۔ یہی وجہ ہے کہ عیسائی آج تک دنیا میں پھل پھول رہے ہیں، جبکہ عیسیٰ علیہ السلام کو یہودیوں نے ہی پھانسی پر چڑھوائے تھے،
یعنی سازش کے تحت جو بادشاہ تھا اس وقت کا، کچھ چغل خور یہودیوں نے جا کر کے بادشاہ سے چغلی کی، تو بادشاہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پھانسی پر چڑھانے کے لیے تیار ہو گیا، اور جب اپنے آدمیوں کو بھیجا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک کمرے کے اندر 12 یا 17 لوگوں کے ساتھ تھے۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو معلوم ہوا کہ ایسا ایسا معاملہ پیش ہونے والا ہے، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ کون شخص ہے جس کو میری شکل دے دی جائے اور وہ جنت کا حقدار بن جائے۔ تو ایک نوجوان کھڑا ہوا، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ بیٹھ جاؤ۔ پھر پوچھا تو پھر وہی نوجوان کھڑا ہوا، تو ٹھیک ہے تم جنت کے حقدار رہو گے اور جنت میں میرے ساتھ رہو گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شکل اس کو دے دی، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر اٹھا لیا۔ جب یہودی آئے تو اسی شخص کو جس کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شکل دی گئی تھی اس کو پھانسی پر چڑھا دیے، اور جس طریقے سے یہودیوں نے بتلایا کیونکہ عیسائیوں نے دیکھا نہیں تھا، تو عیسائیوں نے ویسے ہی یقین کر لیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یہودیوں نے پھانسی دے دیے، اسی طریقے سے عیسائیوں نے مان لیا۔ پھر 300 سال کے بعد عیسائیوں میں 3 گروہ پیدا ہو گئے۔ ایک گروہ کہتا تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام خود زمین پر اللہ بن کر کے آئے تھے جو اب آسمان پر چلے گئے، یہ ایک گروہ تھا۔ دوسرا گروہ یہ کہتا تھا کہ نہیں، وہ اللہ کے بیٹے تھے جو اب اس دنیا سے چلے گئے، یہ دوسرا گروہ تھا۔ تیسرا گروہ یہ تھا، وہ یہ کہتا تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے تھے جو اب آسمان پر اٹھا لیے گئے ہیں، ان کو پھانسی نہیں دی گئی ہے، لیکن یہ والا گروہ بہت کم تھا۔ تو یہ 2 گروہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا بیٹا یا اللہ تبارک و تعالیٰ مانتے تھے، اس وقت کا جو بادشاہ تھا قسطنطین روم کا، جس کو آج ہم اٹلی کہتے ہیں، اس وقت کا جو بادشاہ تھا، ان کو لے کر کے گئے۔ تو بادشاہ وقت نے جو دوسرے نمبر کا گروہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے تھے، ان کی بات کو زیادہ پسند کیا اور عیسائی بن گیا، اور یہ جو ایماندار گروہ تھا، عقیدہ توحید پر قائم تھا، جو عبداللہ بن اریوس ان کا پادری تھا، وہ اور ان کے ساتھیوں کو یہ دونوں گروہ اور بادشاہ وقت پریشان کرنے لگے۔ تو یہ لوگ بھاگ کر کے جنگلوں میں چلے گئے اور ان کا پتہ نہیں چلا، اور جو کچھ تھوڑے بہت بچے تھے، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں آئے تو وہی عیسائی مسلمان ہو گئے تھے۔ تو اس دور کا جو بادشاہ تھا قسطنطین اٹلی کا، یعنی اس دور میں اس کو روم کہتے ہیں، آج بھی روم کہتے ہیں عربی میں، اٹلی کا جو بادشاہ تھا، اس نے 324، یہ 274 میں پیدا ہوا تھا اور 337 میں مرا تھا، تو 324 کے اندر اس نے باقاعدہ عیسائی دھرم کو روم کا یعنی اٹلی کا سرکاری مذہب قرار دے دیا، اور اس طریقے سے 330 کے اندر اس نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نام سے کنیسہ تعمیر کروایا بیت لحم میں، جس جگہ پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی تھی، اسی جگہ پر جو ابھی بیت المقدس سے جنوب میں 8 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے، وہاں پر کنیسہ تعمیر کرایا جس کو ہم گرجا گھر کہتے ہیں 330 کے اندر، اور پھر اس کے بعد مورتی بھی رکھی جانے لگی 330 کے بعد سے، جبکہ اس سے پہلے عیسائی دھرم میں بھی، عیسائی مذہب میں بھی مورتی نہیں بنائی جاتی تھی۔ پھر اس کے بعد اسی تعلیمات کو لے کر کے عیسائی آگے بڑھے، اتنے پھلے پھولے کہ قیامت تک یہ لوگ بہت زیادہ رہیں گے، اس کی دلیل کیا ہے؟ اس کی حدیث یہ حدیث پاک جس کو امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا ہے، حدیث اس طرح ہے، قال حدثني موسى بن علي عن أبيه قال المستورد القرشي عند عمرو بن العاص سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تقوم الساعة والروم اکثر الناس فقال له عمرو ابصر ما تقول قال قلت ما سمعت من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لئن قلت ذلك ان فيهم لخصالا اربعا انهم لاحلم الناس عند فتنة واسرعهم افاقة بعد مصیبة واوشكهم كرة بعد فرة وخيرهم لمسكين ويتيم وضعيف وخامسة حسنة جميلة وامنعهم من ظلم الملوك۔ رواہ مسلم۔ حدیث کا ترجمہ اس طرح ہے کہ
مستورد قرشی نے حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ کے سامنے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب قیامت قائم ہوگی تو اٹلی کے عیسائی سب سے زیادہ ہوں گے، یعنی عیسائی سب سے زیادہ ہوں گے، روم بول کر کے یہاں پر عیسائی مراد لیا گیا ہے، یعنی عیسائی سب سے زیادہ ہوں گے۔ تو عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ کو تعجب ہوا، عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ کو تعجب ہوا تو ان سے کہا کہ ابصر ما تقول، کیا تم جانتے ہو جو کہہ رہے ہو؟ تو مستورد قرشی ان نے کہا کہ ہاں میں وہی کہہ رہا ہوں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا۔ اب یہ بات حضرت حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ کو تعجب کے طور پہ کیوں لگی؟ اس لیے کہ زمانہ جاہلیت سے ہی عیسائیوں کے ساتھ عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ کا اٹھنا بیٹھنا تھا، اور جب مکہ سے مسلمان ہجرت کر کے حبشہ گئے تھے تو مکہ والوں نے مسلمانوں کے خلاف سازش کے طور پر جو وفد بھیجا تھا عبداللہ بن ربیعہ اور عمرو بن عاص کو مسلمانوں کے خلاف جو حبشہ کی طرف ہجرت کر کے گئے تھے، اور وہاں کا بادشاہ اصحمہ نجاشی عیسائی تھا، کیونکہ حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ عیسائیوں کے بارے میں بہت جانکاری رکھتے تھے اور بہت ہوشیار تھے اور بات کرنے میں بہت ایکسپرٹ تھے۔ اسی طریقے سے جب عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ نے مصر کو فتح کیا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کر کے معاویہ رضی اللہ عنہ تک یہ عیسائیوں کے خلاف جنگ میں رہے اور کس طریقے سے عیسائیوں کا صفایا کرتے تھے، تو اسی لیے حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ کو تعجب ہوا کہ اس طریقے سے عیسائیوں کا صفایا ہوتے جا رہا ہے تو یہ کیسے قیامت تک اتنے زیادہ رہیں گے، اس لیے حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ کو تعجب ہوا۔ تو عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اگر تم ایسی بات کہتے ہو تو سنو، ان کے اندر 4 عادتیں ایسی ہوتی ہیں، پہلی جو کسی قوم کے اندر نہیں پائی جاتی۔ پہلی عادت کیا ہے کہ انہم لأحلم الناس عند فتنۃ، کہ وہ مصیبت کے وقت میں بہت بردبار ہوتے ہیں، سب لوگوں سے زیادہ بردبار ہوتے ہیں، یعنی ایک دوسرے کا ساتھ دیتے ہیں، اپنے والوں کا خیال رکھتے ہیں اور ان کو مصیبت سے نکالنے کی کوشش کرتے ہیں، یہ عادت ان کے اندر ہوتی ہے۔ دوسری عادت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ نے کہا کہ وَأَسْرَعُهُمْ إِفَاقَةً بَعْدَ مُصِيبَةٍ، اور وہ مصیبت کے بعد بہت جلدی سب سے زیادہ مصیبت سے سنبھلتے ہیں۔ اب ظاہر سی بات ہے فتنے کے وقت جب بردبار ہیں تو مصیبت آئے گی تو ایک دوسرے کا ساتھ دیں گے ہی نا، اس لیے مصیبت سے بھی جلدی سنبھل جاتے ہیں۔ اوشکہم کرتن بعد فرتن، اور وہ ہارنے کے بعد دوبارہ پھر پلٹ کر کے سب سے تیز حملہ کرتے ہیں لوگوں میں، یعنی ہمت نہیں ہارتے، اپنے دشمنوں کو کمزور نہیں سمجھتے، ہار بھی جاتے ہیں تو سب لوگ اکٹھا ہو کر کے پھر حملہ کرتے ہیں اپنے دشمن کے اوپر۔ اور چوتھی بات عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ نے کہا کہ وہ لوگ اپنے یتیموں کے لیے، مسکینوں کے لیے اور کمزوروں کے لیے سب سے زیادہ بھلائی کرنے والے ہیں۔ یہی عادتیں تھیں جو ان کو یہاں ہیں، اور یہ حقیقت ہے۔ آج بھی آپ عیسائی مشن کو دیکھ سکتے ہیں کہ کس طریقے سے یہ لوگ اپنے مشن کو دنیاوی طور پر لے کر کے آگے بڑھ رہے ہیں اور دنیا میں پھل پھول رہے ہیں، یہاں تک کہ قیامت آ جائے گی۔ اس کے بعد حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ نے کہا کہ 5ویں عادت سب سے بڑھ کر ان کے اندر جو ہے وہ بادشاہوں کے ظلم کو روکنے والے ہیں، بادشاہوں کے ظلم کو وہ لوگ سب مل کر روکتے ہیں۔ یہ 5 عادتیں حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ نے گنوایا۔ جب کہ یہودیوں نے ان کے نبیوں کو پھانسی دی تو پھر اس طریقے سے یہ لوگ عیسائی لوگ یہودیوں سے کیوں مل گئے؟ صرف اور صرف شرک کی بنیاد پر، شرک کی بنیاد پر یہ ایک ہو گئے، اور مشرک بھی شرک، جب کہ مشرکوں سے خود یہودی حسد کرتے ہیں۔ کس بنا پر؟ میں نے بتایا تھا کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے حصے میں قربانی آئی، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو قربان کیا تھا اللہ کی راہ میں، اور ان کے بدلے میں ہمیں قربانی ملی، تو ان کو یہ جلن ہوئی کہ یہ ہمارے خاندان میں نہ آ کر کے حضرت اسحاق کے ساتھ نہ ہو کر کے یہ اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ کیسے ہو گیا؟ اور اسماعیل علیہ السلام کی اولاد عرب لوگ ہیں، تو عرب سے بھی یہودی حسد رکھتے تھے، دشمنی رکھتے تھے، اور عیسائیوں سے بھی، لیکن الکفر ملت واحدہ کے تحت یہ سارے کافر لوگ ایک جماعت ہیں، اور یہ صرف دنیاوی اعتبار سے ہے۔ اب رہی عیسائیوں کی بات، تو عیسائی لوگ خود جب اسلام کی بات آ جاتی ہے تو یہ بھی اسلام دشمنی میں سب سے آگے ہیں، اور آج آپ دیکھیں گے کہ یہ عیسائی اور یہودی دونوں مل کر کے مسلمانوں کے خلاف مسلمانوں کے ملکوں کو تباہ کر رہے ہیں، چاہے وہ عراق کا معاملہ ہو، چاہے وہ شام کا معاملہ ہو، چاہے وہ افغانستان کا معاملہ ہو، چاہے وہ تیونس کا معاملہ ہو، چاہے وہ لیبیا کا معاملہ ہو، دونوں کے دونوں یہ لوگ عیسائی اور یہودی سازش کر کے اپنی جو ناجائز اولاد ہے ان کی شیعوں کو بڑھاوا دے رہے ہیں،
اور صرف فساد فی الارض کر رہے ہیں، اور جو لوگ قرآن و حدیث کے صحیح طور پر ماننے والے ہیں ان کے خلاف سازشیں کر رہے ہیں۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک جگہ کہا کہ وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، کہ آپ سے یہودی اور عیسائی اس وقت تک خوش نہیں ہوں گے دینی اعتبار سے جب تک آپ ان کے دین کی پیروی نہ کرنے لگیں، یعنی جب تک آپ یہودی یا عیسائی نہ بن جائیں تب تک یہودی اور عیسائی مسلمانوں سے خوش ہونے والے نہیں ہیں۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ نہ آپ کافروں سے دوستی کرو، نہ یہودیوں سے دوستی کرو، نہ عیسائیوں سے۔ ان سب کی دلیلیں دے دی گئی تھیں کیونکہ یہ لوگ آپس میں دوست ہیں۔ اب ان لوگوں کی دشمنی مسلمانوں سے کیا ہے؟ مسلمانوں سے دشمنی صرف اور صرف کلمہ توحید ہے، لا الہ الا اللہ ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں جتنے بھی سال رہے صرف ایک ہی بات کہتے رہے، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، کہ اے مکہ والو لا الہ الا اللہ کہہ دو کامیاب ہو جاؤ گے، دنیاوی اعتبار سے بھی کامیاب ہو جاؤ گے اور آخرت کے اعتبار سے بھی کامیاب ہو جاؤ گے۔ اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ ہجرت کر کے گئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت اتارا، قل یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم الا نعبد الا اللہ ولا نشرک بہ شیئا ولا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ فان تولوا فقولوا اشہدوا بأننا مسلمون۔ جب یہ آیت اتری تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کو بھی دین کی دعوت دی اور عیسائیوں کو بھی خط لکھ کر کے دعوت دی۔ جب یہ دعوت دی گئی تو ان کی دشمنی اور زیادہ بڑھ گئی۔ کیوں؟ اس آیت کا ترجمہ کیا ہے؟ اس آیت کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے اہل کتاب یعنی یہودیوں اور عیسائیوں، تعالوا الی کلمۃ، آؤ ایسے کلمے کی طرف، سواء بیننا و بینکم، جو ہمارے درمیان اور تمہارے درمیان برابر ہے، یعنی لا الہ الا اللہ کی طرف آؤ۔ اور لا الہ الا اللہ کا اقرار کرنے کے بعد یعنی کیا کرنا ہے؟ ہمیں صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنا ہے، اللہ نعبد الا اللہ، کہ ہم صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کریں، یہ پہلی بات یعنی۔ اور دوسری بات ولا نشرک بہ شیئا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ ہم کسی کو شریک نہ کریں، یعنی جس طریقے سے مشرکوں نے بتوں کو اللہ کا یعنی بتوں کو معبود بنا لیا، تم لوگوں نے یہودیوں نے حضرت عزیر علیہ السلام کو رب بنا لیا، اسی طریقے سے عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو رب بنا لیا۔ یہ ساری چیزیں چھوڑ دو اور صرف اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، اور اس کے ساتھ ساتھ ولا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ، اور ہم لوگ آپس میں ایک دوسرے کو بھی رب نہ بنائیں، آپس میں بھی ہم لوگ ایک دوسرے کو رب نہ بنائیں، یہ آپس میں ایک۔ اور فَإِن تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ، اگر تم لوگ روگردانی کرتے ہو تو گواہ رہو کہ ہم مسلمان ہیں۔ اب پہلی بات تو سمجھ میں آ رہی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنا ہے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا ہے، لیکن آپس میں ایک دوسرے کو رب بنانے کا کیا مطلب ہے؟ آپس میں ایک دوسرے کو رب بنانے کا کیا مطلب ہے؟ ایک جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما امروا الا ليعبدوا الله الها واحدا لا اله الا هو سبحانه عما يشركون، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہودیوں نے اور عیسائیوں نے اپنے احبار کو اور رہبان کو یعنی اپنے مولویوں کو، عیسائیوں نے اپنے مولویوں کو اور یہودیوں نے اپنے مولویوں کو رب بنا لیا، اور اسی طریقے سے عیسائیوں نے پلس حضرت عیسیٰ کو بھی رب بنا لیا، جبکہ ان کو صرف اور صرف ایک اللہ کی عبادت کرنے کا حکم دیا گیا تھا جو صرف ایک ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اور جو وہ شرک کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے پاک ہے۔ تو یہاں پر یہودیوں اور عیسائیوں کی غلطی یہ تھی کہ جس طریقے سے بتوں کو رب بنائے مشرکوں نے، یہودیوں نے عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ اور حضرت عزیر کو رب بنائے، اسی طریقے سے ان کے جو عالم ہوا کرتے تھے ان کو بھی رب بنا لیے تھے، یعنی ان کے عالم جس چیز کو حلال کر دیتے تھے اس کو حلال سمجھ لیتے تھے، اور جس چیز کو حرام کر دیتے تھے اس کو حرام سمجھ لیتے تھے۔ اپنے مولویوں کو شریعت سازی کا ان لوگوں نے تھپا لگایا ہوا تھا کہ جس طریقے سے یہ لوگ چاہیں شریعت کو بیان کریں، اور وہ ان کے من مرضی کی بات کہتے تھے۔ اس طریقے سے یہودیوں نے اور عیسائیوں نے اپنے عالموں کو رب بنا لیا تھا۔ اب یہاں پر غور کریں، ایک حدیث اور یاد آئی۔ حدیث اس طرح ہے،
عن عدی بن حاتم قال اتیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم وفی عنقی صلیب من ذهب فقال یا عدی اطرح عنک هذا الوثن وسمعته يقرأ في سورة براءة اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله قال اما انهم لم يكونوا يعبدونهم ولكنهم كانوا اذا احلوا لهم شيئا استحلوه واذا حرموا عليهم شيئا حرموه رواه الترمذی۔ حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور حضرت عدی کے گلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کراس دیکھی، چین دیکھی، سونے کی چین دیکھی جس پر صلیب بنا ہوا تھا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اطرح عنک ھذا الوثن، اس بت کو اپنے گلے سے اتار دو، اس بت کو اپنے گلے سے اتار دو۔ اور حضرت عدی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسی آیت کی تلاوت کر رہے تھے کہ یہودیوں نے اور عیسائیوں نے اپنے مولویوں کو رب بنا لیا۔ تو حضرت عدی کہتے ہیں ہم نے تو ان کو رب نہیں بنایا، کیوں کہ حضرت عدی اسلام لانے سے پہلے عیسائی تھے۔ عدی بن حاتم، حاتم تائی کا نام سنے ہوں گے، عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ اسلام لانے سے پہلے عیسائی تھے۔ تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی ہم نے تو اپنے مولویوں کو رب نہیں بنایا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ واقعی میں آپ نے رب نہیں بنایا، ان کی عبادت نہیں کرتے تھے۔ اما انہم لم یکونوا یعبدونہم، کہ یہودی اور عیسائی اپنے مولویوں کی عبادت نہیں کرتے تھے، ان کا سجدہ نہیں کرتے تھے، ان کے سامنے جھکتے نہیں تھے۔ لیکن یہ بتاؤ کہ جب وہ کسی چیز کو حلال کر دیتے تھے تو کیا تم لوگ حلال نہیں سمجھ لیتے تھے؟ اور کسی چیز کو تمہارے اوپر حرام کر دیتے تھے تو کیا تم حرام نہیں سمجھ لیتے تھے؟ تو بولے ہاں یہ بات تو ہے۔ تو یہی تو مطلب ہے بولے رب بنانے کا، یہی مطلب ہے رب بنانے کا۔ جبکہ دیکھیے یہودی، عیسائی اور کافر جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب ایک دوسرے کے دشمن جب کلمے کی دعوت دی تو تینوں گروہ اس کلمے کو مٹانے کے لیے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام کا خاتمہ کرنے کے لیے تینوں ایک ہو گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جہاں ان لوگوں سے جنگ لڑنی پڑی، مشرکوں سے جنگ بدر، جنگ احد، جنگ خندق، فتح مکہ، غزوہ حنین، اتنی جنگیں لڑنی پڑی۔ اسی طریقے سے یہودیوں سے غزوہ بنو نذیر، غزوہ بنو مستلق، غزوہ بنو قریظہ، اور اسی طریقے سے عیسائیوں سے غزوہ تبوک اور غزوہ موتا لڑنی پڑی۔ جبکہ تینوں ایک دوسرے سے حسد کر رہے ہیں، لیکن اسلام کو مٹانے کے لیے یہ لوگ ایک ہو گئے اور صحابہ اکرام کا خاتمہ کرنے کے لیے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسلام کا خاتمہ کرنے کے لیے یہ ایک ہو گئے۔ اسی طریقے سے آج کے دور میں جن لوگوں نے اپنے مولویوں کو رب بنایا ہوا ہے وہ جس کے اوپر چاہیں جنت کو حلال کر دیں اور جس کے اوپر چاہیں جہنم کو حرام کر دیں اور جس کے خلاف چاہیں کفر کا فتویٰ دے دیں اور جیسے چاہیں وہ دین پر عمل کریں، ان لوگوں نے نبی کی بات کے آگے، اللہ اور اس کے رسول کی بات کے آگے اپنے اماموں کی باتوں کو پکڑا ہوا ہے، اپنے پیروں کی باتوں کو پکڑا ہوا ہے، اپنے مرشدوں کی باتوں کو پکڑا ہوا ہے، اپنے ولیوں کی باتوں کو پکڑا ہوا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو تک سننے کو تیار نہیں ہے۔ اور پھر یہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ نبی کو نہیں مانتے۔ یہ سارے لوگ آج جس طریقے پر صحابہ اکرام عمل کرتے تھے اور آج کے دور میں جو لوگ عمل کر رہے ہیں قرآن و حدیث کے مطابق، یہی پورے لوگ ان کے خلاف سازش کرتے ہیں۔ وہ اسلام کے خلاف سازش کرتے تھے اس دور میں، اور آج کی جو شرک یہودیوں کا، عیسائیوں کا اور مشرکوں کا جو مسلمانوں کے اندر آیا، وہ سارے لوگ جو اہل سنت والجماعت کے ہیں، جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ جماعت قیامت تک رہے گی اور ان کا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکے گا۔ اور اس جماعت کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس پر میرے صحابہ ہیں اور جس پر میں ہوں وہ جماعت آخر تک رہے گی۔ آج اس دور میں اسی جماعت کے خلاف یہی لوگ، جن لوگوں نے اپنے مولویوں کو، اپنے پیروں کو اور اپنے مرشدوں کو پکڑا ہوا ہے، وہ لوگ سازش کرتے ہیں کسی بھی طریقے سے۔ آپ دیکھ لو، اندازہ اٹھا سکتے ہیں۔ بہرحال یہ سازشیں قیامت تک چلتی رہیں گی۔ آئیے میں اپنی بات کو علامہ اقبال کے شعر کے ساتھ ختم کرتا ہوں کہ علامہ اقبال نے بہت پہلے کہا تھا کہ چین و عرب ہمارا، ہندوستاں ہمارا، مسلم ہے ہم وطن ہے سارا جہاں ہمارا، توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے، آسان نہیں مٹانا نام و نشاں ہمارا، دنیا کے بت قدوں میں پہلا وہ گھر خدا کا، ہم اس کے پاسباں ہیں وہ پاسباں ہمارا، مغرب کی وادیوں میں گونجی اذاں ہماری، تھمتا نہ تھا کسی
خاموشی سے سیل رواں ہمارا، اور تیغوں کے سائے میں ہم پل کر جمع ہوئے ہیں، خنجر ہلال کا ہے قومی نشاں ہمارا، باطل سے دبنے والے اے آسماں نہیں ہم، 100 بار کر چکا ہے تو امتحان ہمارا۔ کتنے بھی طوفان آ جائیں، فتنے آ جائیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ایک جماعت کو قیامت تک رکھے گا جو ان سارے فتنوں کا مقابلہ کرتے رہے گی۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشین گوئی فرمائی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ انشاءاللہ باقی باتیں آئندہ ہوں گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ یا الہ العالمین ہمیں اچھی سمجھ اور نیک عمل کی توفیق عطا فرما، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔